ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، حضرت بشیر حافی رحمۃ اللہ علیہ۔ بشیر ان کا نام تھا، اور چونکہ وہ ننگے پاؤں چلا کرتے تھے، جوتا اور چپل وغیرہ نہیں پہنتے تھے، اس لیے ان کو حافی کہا جاتا ہے۔ اور حافی کا لفظ قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَحَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، فرشتے ننگے پاؤں اللہ کے عرش کا طواف کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں ہے کہ ایک مرتبہ وہ راستے سے گزر رہے تھے، وہ بہت بڑے شرابی تھے، شراب پی کر گزر رہے تھے، ہلکی سی بے ہوشی تھی، مدہوشی تھی۔ جب وہ گزر رہے تھے تو دیکھتے ہیں کیا کہ راستے پر ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، اور اس ٹکڑے پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہے۔ حضرت کاغذ کے ٹکڑے کو ادب سے اٹھاتے ہیں اور اس کو صاف کرتے ہیں، اور دیوار پر اونچی جگہ پر اس ٹکڑے کو رکھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک بزرگ کو الہام فرماتے ہیں، تو وہ بزرگ جا کر بشیر حافی رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے ہیں کہ اے بشیر حافی، تم نے اللہ تعالیٰ کے نام کو فرش سے اٹھا کر کسی اونچے دیوار پر رکھا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ آج تیرے توبہ کو قبول فرماتے ہیں، اور تجھ کو عرش پر یعنی تیرے نام کو عرش پر آج مقبول فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت بشیر حافی رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت توبہ کرتے ہیں اور اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں، اور بہت بڑے ولی بن جاتے ہیں۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ حضرت آپ جوتا چپل وغیرہ کیوں نہیں پہنتے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے جب توبہ کی اور قرآن شریف کی تلاوت کی تو میں نے پڑھا اس میں وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو فرش بنایا ہے، اور ظاہر سی بات ہے ہم سب کو پیدا کرنے والا مالک اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس زمین کو فرش بنایا ہے، تو میں اللہ کے فرش پر جوتا اور چپل پہن کر کیسے چل سکتا ہوں؟ چنانچہ اسی وجہ سے انہوں نے پوری زندگی میں کبھی بھی جوتا چپل نہیں پہنا ہے۔ اسی گاؤں میں ایک آدمی تھا، ان کا گدھا تھا، وہ گدھے پر سواری کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ گدھے سے سواری کرتے ہوئے کہیں جا رہے تھے کہ راستے کے بیچ ان کا گدھا بیچ راستے میں لید اور استنجا وغیرہ کر دیا، تو وہ شخص رونے لگا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ یہ تو جانور ہے، اگر راستے پر استنجا اور پخانہ کر ہی دیا اس میں رونے کی کیا وجہ؟ تو اس شخص نے فرمایا کہ آج لگ رہا ہے کہ حضرت بشیر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے معلوم کیا تو سچ مچ میں ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ لوگوں نے اس شخص سے پوچھا تمہیں کیسے معلوم کہ حضرت بشیر حافی کا انتقال ہو گیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہی میرا جانور کل تک جب میں راستے سے گزرتا تھا تو اس کو لید اور استنجا وغیرہ کی ضرورت پڑتی تھی، تو یہ راستے کے بیچ میں نہیں کرتا تھا، بلکہ یہ راستے کے کنارے ہو کر استنجا وغیرہ کیا کرتا تھا۔ لیکن آج جب اس نے بیچ راستے میں استنجا کر دیا، بیچ راستے میں لید کر دیا، تو مجھے اس بات کا یقین ہو گیا حضرت بشیر حافی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے پیارے ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت بشیر حافی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ننگے پاؤں چلا کرتے تھے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت کو، ان کی اہمیت کو جانوروں کے دلوں میں بھی ڈال دیا تھا کہ میرا ایک بندہ اس زمین پر ننگے پاؤں چلے اور جانور اس جگہ جہاں سے یہ بندہ گزرے لید کر دے، استنجا کر دے، یہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا۔ لیکن آج جب میرا جانور استنجا کر دیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب وہ بندہ جو ننگے پاؤں چلا کرتا تھا اس زمین میں، اس زمین پر نہیں رہا، اسی وجہ سے میرا جانور آج لید کر دیا ہے۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ ہم لوگوں کو جس حال میں بھی ہو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مانتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت
اور ہر طرح سے ان کی فرما برداری کرتے رہنا چاہیے۔